السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور پچھلے 3 ایپیسوڈوں میں ہم نے جماعت احمدیہ لاہور کا ایک مختصر سا انٹروڈکشن جو ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں دیا اور اپنے عقائد کا ذکر کیا کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اور دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے اختلافات کی وجوہات جو 2 فرقے بنے، جو خلافت والا ایک ہے جماعت احمدیہ روا جو لندن سے آپریٹ ہوتا ہے، اس کا جو اور لاہوری جماعت کیوں الگ ہوئی، کیا وجوہات ہوئی، اس پر ہم نے بنایا. آپ دوسرے ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ساری باتیں ہم نے بیان کی ہیں. اور تیسرے ایپیسوڈ میں ہم نے جو اپنی جو کنٹریکٹ ہے بیسیکلی احمدیہ انجمن اشاعت اسلام کا ممبر بننے کے لیے جو کنٹریکٹ ضروری ہے اور جو شرائط ہیں ان کو فالو کرنا ایک ممبر ہونے کے لیے، تو اس کا ذکر کیا. لگ بھگ ہم نے تمام باتوں کا ذکر کیا جو جماعت احمدیہ لاہور کے ممبران کو باقی فرقوں سے جو ہے الگ کرتی ہے، اور ایک ان کی اپنی ایک جو ہے شخصیت کو جو ہے اجاگر کرتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے بتا دی، تمام مسکنسیپشنز آپ کو بتا دیے کہ کیونکہ عقائد آپ یہ سارے ایپیسوڈز اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. جیسے ختم النبیین کا جو ہمارا ہے کہ ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بعد کسی بھی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. تو ان سب تمام چیزوں کی جو میں اب ایک شارٹ سمری بناتا ہوں اس ویڈیو میں، تاکہ ایک تو آپ کا ریویژن ہو جائے پچھلے 3 ایپیسوڈز کا. ویسے اگر جس نے نہ دیکھا ہو تو وہ پچھلے ایپیسوڈز دیکھ سکتا ہے، اور جس نے دیکھے ہوں تو ان کے لیے بھی ایک ریویژن کی طرح یہ ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ میں بنانا چاہتا ہوں تھا. اور یہ لوگوں کی طرف سے بھی جو تھی کہ ایک پراپرلی آپ ذرا ڈفرینشیٹ کر کے کمپیریٹیو اسٹڈی ہمیں بتائیں کہ لاہور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام اور جو جماعت احمدیہ روا جو لنڈن سے آپریٹ ہوتی ہیں ان کے جو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے بتا دیں. تو میں بالکل شارٹ میں آپ کو ایک سمری بتا دوں گا، اس سے آپ کا ریویژن بھی ہوگا اور پوری بات جو ہے کھل کے کلیئر ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم اس ٹاپک پر بات کرنا بند کریں گے، پھر ہم حضرت مسیح موعود سے جڑی ہوئی باتیں ان پہ کریں گے. کیونکہ مقصد ہمارا یہی تھا کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی عقائد جو جماعت احمدیہ روا کے ہیں، خلافت والی جماعت کے ہیں، وہی ہمارے عقائد ہیں. تو ڈسکشن نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ وہ بار بار وہی پوائنٹس لے آتے تھے جو پوائنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں، ہماری جماعت کے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ کلیئر کیا جائے پورے طریقے سے کہ جماعت احمدیہ لاہور کے عقائد کیا ہیں اور ان سے کیا اختلافات ہیں. تو اب میں اس کا ایک شارٹ سمری آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو جماعت احمدیہ لاہور ختم نبوت کے بارے میں ہمارا کیا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور خاتم النبیین کا جو مطلب ہے وہ جو آخری نبی ہے، نہ صرف زمانہ کے لحاظ سے بلکہ کمالات کے لحاظ سے. یعنی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تو انہوں نے نبوت کے تمام کمالات کو انتہا تک پہنچایا. تو اب اس کے بعد جب ایک چیز کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے اب نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب کسی بھی نئے نبی کے آنے کی گنجائش ختم ہوتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے خاتم النبیین کے بارے میں. اس کے برعکس جو جماعت احمدیہ روا ہے، خلافت والی جماعت، میاں مسرور احمد والی جماعت، جس کے فاؤنڈر میاں بشیر احمد صاحب تھے، بشیر الدین محمود صاحب تھے. تو ان کا عقیدہ اس ختم النبیین کے بارے میں کیا ہے؟ وہ ختم النبیین کو مانتے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم النبیین مانتے ہیں، مگر اس کا جو مطلب ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم جو ہے سب سے عظیم نبی تو ہیں لیکن آخری نبی نہیں. اس کے برعکس ہمارا جو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم نبی ہے اور آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ان کے مطابق نبیوں کے آنے کی گنجائش ہے، نبی آ سکتے ہیں. تو دوسرا جو مین ڈیفرنس اس میں ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے جو میں نے پہلے ہی بتا دیا، نہ کوئی نیا اور نہ کوئی پرانا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس امت کے لیے جو ہے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी आते रहे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए दुनिया में और उन्होंने जो है हिदायत को तकमील पर पहुंचा दिया, कमाल तक पहुंचा दिया, तो अब जो है आगे किसी भी और नबी के आने की गुंजाइश नहीं है, और ना ही किसी पुराने नबी की, जैसे कि कुछ लोगों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है दुनिया में फिर से आएंगे। तो कोई नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है, अब किसी भी नबी के आने की गुंजाइश नहीं है, ये हमारा अकीदा है इसमें। और इसके बरकस जो जमात अहमदिया रवा कादियानी या फिर खिलाफत वाली जमात, जो भी आप कहना चाहें, तो उनका ये अकीदा है कि आपके बाद नबी आ सकते हैं, यानी कि वो ख़त्मुन नबीन तो मानते हैं आपको, लेकिन आपके बाद और नबियों का भी वो आखिरी नबी नहीं मानते आपको। तो तीसरा जो इसमें मेन डिफरेंस है वो है मिर्ज़ा साहब नबी नहीं थे। मिर्ज़ा साहब की दावा के मुताबिक है कि मिर्ज़ा साहब नबी नहीं थे, मगर मुजद्दिद थे, मुस्लिम माऊद थे, मसीह माऊद थे और इमाम मेहदी थे। तो लेकिन इसके बरकस कादियान जमात जो है वो कहते हैं कि वो एक नबी थे और मसीह मऊद भी थे और इमाम मेहदी भी थे। यहाँ जो डिफरेंस है वो यही है कि मिर्ज़ा साहब के बारे में कि लाहौर जमात के लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब एक मुजद्दिद थे, इमाम मेहदी और मसीह मऊद थे। लेकिन जो जमात अहमदिया रवा के लोग हैं, खिलाफत वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि वो एक नबी भी थे और मसीह मऊद और इमाम मेहदी थे। चौथा जो डिफरेंस है इसमें, मिर्ज़ा साहब ने कभी भी अपने दावा में तब्दीली नहीं की, 1901 ना 1901 से पहले ना 1901 के बाद। लेकिन जो जमात अहमदिया रवा है, खिलाफत वाली जमात, उनका जो इसमें अकीदा है वो ये है कि मिर्ज़ा साहब ने पहली बार अपने दावा में जो तब्दीली की है वो एक गलती का इजाला 1901 में जो छपी थी उसमें किया है। हालांकि इसमें मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा, एक गलती का इजाला किताब जो है 1901 में छपी थी, उसमें हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने किसी अपनी गलती का इजाला नहीं किया था, बल्कि एक मुरीद की गलती का इजाला किया था जो एक मुखालिफ से बहस कर रहा था, और उस बातों बातों में उसने ये कह दिया कि नहीं जी, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने कभी भी अपनी तहरीरात में नबी, लफ्ज़ नबी और रसूल का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं था। इसलिए हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को ये बात जो है इसका जवाब देना पड़ा एक किताब एक गलती का इजाला में, जहां उन्होंने बताया कि नहीं, जो है ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तहरीरात में लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि लफ्ज़ नबी का इस्तेमाल बहुत बार हुआ है, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ नहीं कि वो वही नबी है जो शरई नबी होता है। ये लुग़वी मानू में जो है नबी आता है जो पेशगोई करने वाला होता है, जो गैब से खबर पाकर कोई फ्यूचर की खबर देने वाला होता है, वो नबी, ऐसे नबी का इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये इस गलती का इजाला था, उस मुरीद की गलती का। लेकिन जो हमारी रवा वाली जमात है, खिलाफत वाली जमात है, उनका ये कहना कि नहीं, उसमें हज़रत मसीह मऊद ने अपनी गलती की, 1901 से पहले तक उनका अकीदा था कि नहीं, वो नबी नहीं है, खुदा उनको नबी पुकार कर कह रहा था, लेकिन वो नहीं मानते थे कि मैं नबी हूँ। लेकिन फिर उनको एहसास हो गया, तो फिर उन्होंने अपनी गलती का इजाला किया और अपने आप को नबी कहना शुरू कर दिया। ये इनका अकीदा है इसमें। लेकिन हमारा अकीदा साफ है कि 1889 से लेकर 1908 तक कभी भी मसीह मऊद ने अपने दावा में कोई तब्दीली नहीं की। उनका हमेशा दावा मुजद्दिदियत का रहा, मसीह मऊद का रहा, इमाम मेहदी का रहा। नबी के दावे से वो आखिरी दिन तक इनकार करते रहे, जिसकी डिटेल हमने एपिसोड नंबर 2 में दे दी है। पांचवा जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि है डिफरेंस जो है, हज़रत मिर्ज़ा साहब को मुजद्दिद मानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जमात अहमदिया लाहौर का अकीदा है, क्योंकि हम किसी भी जमात को, चाहे वो मसीह मऊद को माने चाहे ना माने, उन्हें मुजद्दिद माने ना माने, वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं, बल्कि वो मुसलमान रहेंगे। किसी का मुजद्दिद को मानना ना मानना इस जुज़्व ईमान नहीं है। लेकिन इसके बरकस ये जो जमात अहमदिया कादियान का जो ये अकीदा है इस मामले में, तो एक तो उनका ये है कि हज़रत नबी, क्योंकि वो पहले ही कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब नबी हैं, तो दूसरी उनकी ये बात है इस मामले में कि अगर उनको कोई नबी ना माने
تو وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے مرزا صاحب کو نبی ماننا ضروری ہے ایز پر یہ جو ہے قادیانی جماعت جو ہے ان کے لحاظ سے. تو چھٹا پوائنٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیشگوئی قرآن میں ہے جس میں اسم احمد کا ذکر ہے، لاہوری جماعت کے مطابق جو ہے وہ اسم احمد کے مصداق جو ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ انہی کے لیے آیا ہے. لیکن جماعت احمدیہ روا خلافت کی جماعت کا اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو اس نام آیا ہے یہ جو مرزا غلام احمد کے لیے اس میں احمد کی پیشگوئی جو ہے. تو اس سب چیزوں کو ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں کچھ بھی نہیں بتا رہا ہوں، بس شارٹ میں آپ کو یہ ڈفرینسز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ساتواں جو ڈفرینس ہے وہ عقیدے سے جڑا نہیں ہے، انڈائریکٹلی جڑا بھی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپس اور باقی چیزیں جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، جماعت احمدیہ لاہور میں اجازت ہے کہ آپ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں غیر احمدی لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ہماری نظر میں سارے لوگ مسلمان ہیں. لیکن ان کی جو ان کی جماعت کے قانون قوانین کے مطابق یہ لوگ پرمیٹڈ نہیں ہے کسی بھی ایسے انسان سے جو حضرت مسیح موعود کو نبی نہیں مانتا، اس سے یہ جو ہے شادی وغیرہ کے ریلیشن شپس نہیں رکھتے، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. آٹھواں جو پوائنٹ ہے اس میں وحی نبوت. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وحی نبوت، میں ڈسکس کر چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈز میں، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وحی نبوت جو ہے ختم ہو چکی، بند ہو گئی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اب دنیا میں کسی بھی انسان پر وحی نبوت نازل نہیں ہو سکتی، جبریل علیہ السلام وحی نبوت لے کر نہیں آ سکتی، لیکن وحی ولایت جاری ہے. وحی ولایت وہ وحی ہے جو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے، مجددین سے، محدثین سے کلام کرتا ہے، تو وہ کنٹینیو رہے گا. لیکن نبوت کی جو وحی ہے، جو شریعت ہوتی ہے، وہ اب ختم ہو چکی، کیونکہ قرآن نے اس کو کمال تک پہنچا دیا اور فائنل کر دیا. اب کسی اور شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. لیکن جو جماعت احمدیہ قادیان روا ہے، مجھے بار بار یہ نام مینشن کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ نام دونوں ایک جیسے ہیں اور لوگ اس میں مس کنفیوزڈ ہیں، بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں، اس لیے تبھی ہم نے یہ 4 ایپیسوڈز بنائے اور ان میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ الگ ہیں اور یہ لوگ الگ ہیں. تو وہی نبوت کو جاری ابھی بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ مانتے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہی نبوت، نبی پر جو وحی آئے گی تو وہ وحی نبوت ہوگی، تو وحی نبوت کا اجرائیہ ابھی بھی سمجھتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی جو وحی تھی ایز پر لاہور احمدیہ موومنٹ، وہ جو ہے وحی ولایت تھی، نہ کہ وحی نبوت، جبکہ ان کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب کی جو وحی تھی وہ وحی نبوت تھی، نہ کہ وحی ولایت. تو یہ اور آخری پوائنٹ جو ہے کہ قیام کے وقت ہماری جو قیادت تھی، ہمارا تو فاؤنڈر تو مرزا غلام احمد صاحب ہی ہے لاہور احمدیہ جماعت کے، لیکن جب یہ 2 فرقے بنے اور ڈیوائیڈ ہوا، اس کے بعد ہماری قیادت جو ہے مولانا محمد علی نے کی، اور جو جب یہ نئی جماعت نئے عقائد کے ساتھ دنیا میں آئی تو ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ میاں بشیر احمد محمود صاحب ہیں. تو یہ ایک اور یہ تو فرق نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے بیسیکلی. تو اور ہمیں جو ہے لاہوری احمدی کہتے ہیں اور ان لوگوں کو قادیانی احمدی کہتے ہیں. تو یہ ایک ریویژن تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا پچھلے 3 ویڈیوز میں، جو کچھ ہم نے بات کی اس بارے میں. اب اس ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے میں چند اشعار جو حضرت مسیح موعود کے پڑھنا چاہوں گا، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود کا ایمان ختم النبیین، ختم نبوت پر کتنا زیادہ تھا اور ان کو کتنا عشق تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پہلا شعر ہے: بادز خدا بعشق محمد مخمرم، بادز خدا بعشق محمد مخمرم، غر کفر آئیں بود بخدا سخت کافرم. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر مجھے کسی سے عشق ہے تو وہ محمد سے عشق ہے، اس کے عشق میں جو ہے مدہوش ہوں. لیکن اگر تمہاری نظر میں یہ کوئی کفر ہے، تم ہم پر کفر کے فتوے لگاتے ہو. ہمارا جرم تو یہی ہے کہ ہم محمد سے عشق کرتے ہیں، اور اگر تمہاری نظر میں یہی جرم کفر کا سبب ہے تو ہمیں منظور ہے محمد کے عشق کے لیے ہم کافر نام بھی اپنے اوپر جو ہے وہ چشمہ کرنے سے ہمیں غریز نہیں ہے. ہم خوشی سے اس کو جو ہے، ہمارا عشق جو ہے محمد ہے. تو یہ مسیح موعود لکھتے ہیں اس شعر میں. اور دوسرے شعر میں وہ ایک اور شعر ہے: ماں مسلمانم از فضل خدا
माँ मुसलमानम अज फजले खुदा मुस्तफ़ा मारा इमाम पेशवा हस्त अज खैरुल रसूल खैरुल अनाम हर नबूवत रा बरद शुद इख्तिताम। साफ अल्फाज में वो फरमा रहे हैं कि मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह के फजल से मैं एक मुसलमान हूँ, और मेरा जो पेशवा है, मेरा जो इमाम है, वो जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही मेरे इमाम है, वही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ। वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है। तो ये यहाँ पर फरमा रहे हैं कि और हस्त अज खैरुल रसूल खैरुल अनाम हर नबूवत रा बरद शुद इख्तिताम, ये फारसी का शेर है। तो इसमें फरमा रहे हैं कि नबूवत का हर तमाम जो किस्म की नबूवतों का दरवाज़ा बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अब दुनिया में कोई और नबी नहीं आ सकता। तो यहाँ भी साफ साफ अल्फाज में जो मसीह मऊद फरमा रहे हैं कि ख़त्म नबूवत पर उनका जो ईमान है उसको जो है वो उसका इजहार कर रहे हैं इन अशार में। आगे एक और शेर में फरमाते हैं खत्म शुद बर नफ्स पाकिश हर कमाल ला जुर्म शुद खत्म हर पैगम्बर। इस शेर में किस खूबसूरती से खत्म नबूवत पर दलील देते हैं कि चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हर कमाल खत्म हो चुका कि इससे आगे सिदरतुल मुंतहा जैसे उसके बाद कोई आगे नहीं जा सकता, तो वहां तक पहुंच गया। तो जब एक चीज़ अपने कमाल तक पहुंच गई, अब उसमें किसी चीज़ की अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं, कि नई चीज़ की एडिशन की ज़रूरत नहीं, एक परफेक्शन के लेवल पर जब पहुंच गई कोई चीज़, तो अब किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है, अब किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत है। तो ला जुर्म शुद खत्म हर पैगम्बर, जब जो नबूवत कमाल तक पहुंच गई रसूलुल्लाह के जो है वजूद में, तो इसके बाद अब किसी और अब किसी और नबी की जरूरत नहीं। हर नबूवत ला जुर्म शुद खत्म हर पैगम्बर, तो इस बेशक हर किस्म की जो नबूवत ख़त्म हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।